बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करते हैं। आज हम मोहम्मद बिन कासम की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये सेकंड एपिसोड है मोहम्मद बिन कासम के ऊपर, जिसका नाम है खौफनाक हाथी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम खौफनाक हाथी का वाकया आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये चूँकि हमारे पास मोहम्मद बिन कासम की हिस्ट्री और उसकी दास्तान के ऊपर एक मुकम्मल बुक अवेलेबल है, जिससे हम आप लोगों के साथ ये वीडियोस बनाकर शेयर करेंगे। इस बुक के ऑलमोस्ट 69 चैप्टर्स हैं और वो सारे चैप्टर्स इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एपिसोड के साथ साथ आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो आज की एपिसोड को मुकम्मल देखिएगा, आप इंशाल्लाह बहुत लुत्फ अंदोज होंगे। खौफनाक हाथी के बारे में हम रीड करने जा रहे हैं। फरोश ताहिरा सहमी हुई मोहम्मद असलम के शाने से लगी खड़ी थी। मोहम्मद असलम इस बुत तनाज़ा को देख रहा था। हुस्न की दुनिया में मुसर्रत का झूला झूल रहा था। उसे ख्वाब में भी ये ख्याल ना था कि ताहिरा किसी वक्त बेसाख्तापन के अंदाज में इससे लिपट जाएगी। वो भूल गया कि ताहिरा डर रही है और इस वक्त इसकी दिलदही करने की ज़रूरत है। ताहिरा ने खौफज़दा निगाहें उठाकर देखते हुए कहा, चलो मोहम्मद असलम, अब खैमा पर चलो। अब मोहम्मद असलम कुछ होश में आया और उसने दिलदही के लहजा में कहा, मत डरो ताहिरा, खौफ की कोई बात नहीं। ताहिरा ने कहा, हाथी चिंगाड़ रहा है और ये जानवर बड़ा मूजी है। मेरा कलेजा मारे दहशत के धक धक कर रहा है। आओ बस अब चलें। चूंकि अब मोहम्मद असलम अच्छी तरह अपने हवास में आ गया था, इसलिए वो समझ गया कि ताहिरा डर रही है। उसने कहा, अच्छा चलो ताहिरा। दोनों चल पड़े, लेकिन ताहिरा अब भी इसके शाना से लगी हुई चल रही थी। दोनों चलते रहे और सामने की चट्टान अबूर करके दूसरी तरफ पहुंचे। इस तरफ बहुत से खेमे नजर आए जो चांदनी में सफेद सफेद से चमक रहे थे। बाज के सामने अंगारे पड़े दहक रहे थे। इन खेमों के करीब पहुंचकर ताहिरा मोहम्मद असलम से अलग हो गई और जब दोनों खेमों के हसार में दाखिल हुए तो वो शब बखैर कहकर आगे बढ़ी और एक खेमा की तरफ चली गई। मोहम्मद असलम चला गया और चंद खेमों के सामने से गुजरकर एक बुलंद और आलीशान खेमा पर पहुंचा। इस खेमे के सामने आग रोशन हो रही थी और एक हदेड़ उम्र की औरत आग के सामने बैठी हुई थी। उसने मोहम्मद असलम को देखते हुए कहा कि कहाँ चले गए थे बेटा, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी होल खा रही थी। ये औरत मोहम्मद असलम की वालदा थी। इसने कहा, अम्मी जान, मैं उसके सामने वाली चट्टान के दूसरी तरफ चला गया था। इसकी वालदा का नाम हलीमा था। इसने कहा, ये पहाड़ है, इस पर कई किस्म के जानवर रहते हैं। तुमको नहत्ता नहीं जाना चाहिए था, कम अज कम तलवार ही ले जाते। मोहम्मद असलम, गलती हुई अम्मी जान, आइंदा नहत्ता नहीं जाऊंगा। हलीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आइंदा जाने की नौबत ही ना आएगी। हमने जियारत तो कर ही ली है, अब खैर से सुबह रवाना हो जाएंगे। देखो इशा की अजान हो रही है, जाओ नमाज पढ़ाओ। इस वक्त अजान की आवाज आ रही थी। मोहम्मद असलम नमाज पढ़ने चला गया। ये काफिला जो जजीरा सरंदीप के कोह आदम पर ठहरा हुआ था, इन मुसलमानों का था जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माना में मुल्क हिंदुस्तान में बागरज तजारत आए थे और वहाँ से वापसी पर चंद खानदान सरअंदीप में रह गए थे। ये लोग इन ताजरों की औलाद थे जो अब वतन वापस जा रहे थे। वतन जाने से पहले वो इस पहाड़ की ज़ियारत करने आए थे जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक रहे थे। कई रोज़ से ये काफिला मुकीम था और अब सुबह कूच का इंतज़ाम कर चुका था। मोहम्मद असलम एक खुली जगह पहुंचा जहां एक चश्मा रवा था जो चट्टान के ऊपर से बहता आ रहा था। चश्मे के किनारे पर बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे जमा थे और सब वजू कर रहे थे। मोहम्मद असलम भी वजू करने लगा। वजू करके इन लोगों ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर वापस खेमों के पास आए। इस वक्त औरतें नमाज पढ़ रही थीं, बाज पढ़ चुकी थीं। जब रात ज्यादा हो गई तो ये सब सो गए और सुबह बहुत सवेरे बदार होकर ज़रूरियात से फरागत करके नमाज पढ़ने लगे।
نماز سے فارغ ہو کر خیمے اکھاڑ اکھاڑ کر خچروں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے۔ اس قافلے میں 20 مرد اور 12 عورتیں، 10 نوعمر لڑکیاں اور 16 بچے بھی تھے۔ گویا کل 50 افراد تھے۔ سب نہایت خوش تھے۔ وطن جانے کی خوشی ہر شخص کو تھی۔ جوش مسرت میں بہے جا رہے تھے۔ پہاڑ سے اتر کر یہ لوگ ساحل سمندر کی طرف بڑھنے لگے۔ دوپہر تک چلتے رہے۔ جب آفتاب سر پر آ گیا تو انہوں نے قیام کر دیا۔ بقیہ دن اور ساری رات ٹھہرے رہے۔ اگلی صبح کو پھر چل پڑے اور دوپہر کے قریب سنکونا کے درختوں کے جنگل میں پہنچ گئے۔ اس زمانہ میں سنکونا کے درختوں کو کاٹ کر ایندھن یا عمارت کے کام میں لایا جاتا تھا، اور آج کل اس درخت سے کونین بنائی جاتی ہے جو ملیریا کے بخار والوں کو دی جاتی ہے۔ دوسرے روز یہ لوگ پھر چلے اور اونچے اونچے گنجان درختوں کے جنگل میں جا اترے۔ ان درختوں پر ناریل لگے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ تمام جنگل سر اندیب کے مہاراجا کی ملکیت تھا اور یہ مسلمان مہاراجا کے مہمان تھے، اس لیے انہوں نے بہت سے ناریل توڑ کر ذخیرہ کر لیے۔ اگلی صبح کو پھر روانہ ہوئے اور ناریل کے درختوں کے جنگل میں گھسے چلے گئے۔ ناریل کے درخت نہایت بلند تھے۔ ان پر وہی شخص چڑھ سکتا تھا جو کہ درختوں پر چڑھنے میں مشتاق ہو۔ تقریباً 3 گھنٹے تک تو یہ لوگ نہایت اطمینان سے چلتے رہے، لیکن جب آفتاب نصف النہار کے قریب پہنچ گیا تو انہوں نے ہاتھیوں کا ایک غول دیکھا جس میں 15-20 ہاتھی تھے، اور وہ اپنی لمبی لمبی اور مضبوط سونڈوں سے درختوں کو جھکا جھکا کر توڑ رہے تھے۔ سر اندیب میں ہاتھی کثرت سے ہوتے ہیں، اتنی کثرت سے کہ شکاری 1-2 ہاتھیوں کو ہر روز مار سکتا ہے۔ مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھ کر بھڑکنے لگے اور انہیں دیکھ کر مسلمانوں پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ ہاتھی ایسا شریر جانور ہے کہ جب کسی انسان، جانور یا چیز پر حملہ کرتا ہے تو اسے پامال کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر گرا دیتا ہے۔ ہاتھیوں کو دیکھتے ہی مسلمانوں نے رستہ بدل دیا۔ عورتیں اور بچے آگے چلے اور مرد ان کے پیچھے ہو لیے۔ یہ لوگ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ شاخوں کے ٹوٹنے اور درختوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے جب گھوم کر دیکھا تو ہاتھیوں کا لشکر شاخوں کو توڑتا، درختوں کو گراتا ان کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ سامان تھا، بچے تھے، عورتیں تھیں، اس لیے ان کا وہاں سے گھوڑے بھگا کر نکل جانا ناممکن تھا۔ ان میں جتنے بھی مرد تھے وہ سب ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صرف 2 جوان عورتوں، بچوں اور سامان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ہاتھی درختوں کو تباہ و برباد کرتے سونڈے اٹھائے مسلمانوں کو پامال کرنے کے لیے بڑے چلے آ رہے تھے۔ مسلمان نیزے لے کر کھڑے ہو گئے تھے، ان میں محمد اسلم بھی تھا، مگر جب ہاتھی اور قریب آ گئے اور گھوڑوں نے ان سیاہ پہاڑوں کو دیکھا تو خوف سے کانپنے اور بدک بدک کر الف ہونے لگے۔ مسلمان سمجھ گئے کہ اگر وہ گھوڑوں پر سوار رہے تو ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ اتر کر کھڑے ہو گئے اور 2 آدمی گھوڑوں کو وہاں سے دور ہٹا لے گئے۔ ہاتھی کچھ اس طرح سے بھاگے چلے آ رہے تھے جیسے وہ ہراس چیز کو پامال کر دیں گے جو ان کے سامنے آ جائے گی۔ ایک ضعیف العمر نے کہا، مسلمانوں، شاید نیزوں سے ہاتھیوں کا مقابلہ نہ ہو سکے۔ ایک نوجوان نے دریافت کیا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ ضعیف العمر، ابھی ہاتھی دور ہے، ان کی سونڈوں اور مستکوں پر تیر مارو۔ ایک اور بوڑھے نے کہا، نہایت مناسب تدابیر ذہن میں آئی ہے، اگر 2-4 ہاتھی مجروح ہو گئے تو شاید یہ سب لوٹ جائیں۔ تدبیر موزوں اور مناسب تھی، اس لیے سب نے ہی پسند کی اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی نیزے زمین میں ڈال دیے اور کمانیں لے کر ان میں تیر جوڑے، چلے کھینچے اور پوری قوت سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ ان میں سے اکثر تیر ہاتھیوں کے جسموں میں ترازو ہو گئے اور ہاتھی زخمی ہو کر پورے غصے کے ساتھ تیزی سے دوڑ کر حملہ آور ہوئے، لیکن ابھی وہ دور ہی تھے کہ مسلمانوں نے پھر تیر برسائے اور پھر ہاتھی زخمی ہوئے۔
اب ہاتھی جوش و غضب میں بھر گئے اور پھنکارے مارتے ہوئے اپنی سونڈوں کو ہلاتے ہوئے اور بھی تیزی سے جھپٹے۔ جس زور و شور سے وہ آ رہے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آتے ہی مسلمانوں کو مسل ڈالیں گے۔ مسلمانوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا، چونکہ ہاتھی اس قدر قریب آ گئے تھے کہ ان پر اب تیروں کا اثر نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے جلدی جلدی کمانیں شانوں پر ڈالیں اور نیزے اٹھا اٹھا کر حملے کرنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ بگڑا ہوا ایک ہاتھی بھی نہایت خطرناک ہوتا ہے، اور وہاں تو بہت سے ہاتھی تھے۔ پھر وہ غضبناک ہوئے چھوٹے چھوٹے درختوں کو گراتے مسلتے دوڑتے چلے آ رہے تھے، مگر مسلمانوں پر ہراس تاری نہ ہوا۔ وہ نہایت استقلال اور بڑے اطمینان سے نیزے تانے کھڑے تھے۔ اتفاق سے ایک ہاتھی نے سب سے پہلے محمد اسلم پر حملہ کیا۔ وہ بھی تیار تھا۔ اس نے نہایت پھرتی سے اور بڑی قوت سے اس کی آنکھ پر نیزہ مارا۔ نیزہ کی انی آنکھ پر پھوڑ کر داغ میں گھستی چلی گئی۔ ہاتھی نے ایک نہایت خوفناک چیخ ماری اور پشت پھیر کر بے تحاشا بھاگا۔ نیزہ کچھ ایسا پیوست ہو گیا کہ محمد اسلم کے بہت کچھ کوشش کرنے پر بھی نہ نکل سکا۔ بالآخر نیزہ اسے چھوڑنا پڑا۔ اب محمد اسلم نے تلوار کھینچ کر اور جھپٹ کر دوسرے ہاتھی پر حملہ کیا۔ تلوار کاری پڑی۔ محمد اسلم کی تلوار لگنے سے ایک ہاتھی کی سونڈ کٹ کر دور جا گری۔ وہ بھی چنگار مار کر بھاگا۔ ان متواتر دو ہاتھیوں کے بھاگنے سے ہاتھیوں کا جوش و غضب سرد پڑ گیا اور ان پر خوف طاری ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں نے نیزوں اور تلواروں سے انہیں زخمی کرنا شروع کر دیا۔ دو تین ہاتھیوں کی سونڈیں اور کٹ گئیں اور وہ بھی پیچھے پھر کر بھاگ گئے۔ ان کے بھاگتے ہی تمام ہاتھی لوٹ کر بھاگ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں نیزوں اور تلواروں سے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ ہاتھیوں پر کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ جس طرف منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا۔ چونکہ وہ نہایت بدحواسی سے بھاگ رہے تھے اس لیے درختوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ اکثر ہاتھی تو بھاگتے بھاگتے گر پڑے اور مسلمانوں نے انہیں اس قدر مجروح کیا کہ ان میں اٹھنے کی بھی سکت باقی نہ رہی۔ جب میدان صاف ہو گیا تب مسلمان لوٹے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور قافلے سے جا ملے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 2 محمد بن قاسم کی ہسٹری کے اوپر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ایپیسوڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بنے گا بیل کا آئیکن، اس کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس کی تمام ایپیسوڈ بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔